بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا پہلا جو موضوع تھا بیوع اور خرید و فروخت کے اصول و احکام، اسی سے متعلق گزشتہ نشستیں ہم نے رکھی تھی۔ آج کی اس نشست میں بھی بیوع ہی کے ایک ضمنی موضوع کو ہم مکمل کریں گے، وہ ہے خیار تعیین۔ تو گزشتہ 4-5 نشستوں سے ہم نے خیار تعیین بلکہ خیارات کی تفصیلات شروع کی تھی، اور ان میں سے ہم نے تقریباً 6 قسم کے خیارات مکمل کر لیے تھے۔ آج 2 خیارات رہتے ہیں، تو اس آج کی نشست میں ہم ان 2 خیارات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے، یہ نشست نمبر جو ہے 46 ہے، اور اس نشست میں ہم 2 قسم کے خیارات کا تذکرہ کریں گے، جو آخری 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خیار تعیین، آپشن آف ڈیٹرمنیشن، اور دوسرا ہے خیار نقد، آپشن ڈیو ٹو نان پیمنٹ، یعنی یا آپشن آف نان پیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، ان کا تعارف اور بنیادی طور پر اس کی تفصیلات کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم خیار تعیین کے جو بنیادی نکات ہیں وہ مکمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے خیار نقد کی طرف، اور اس کی جو بنیادی نکات ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خیار تعیین کے بارے میں فقہاء نے جو تفصیلات لکھی ہے، ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان تمام تفصیلات کو ہم پوائنٹس میں جمع کر کے خلاصہ کرنا چاہے تو 3 پوائنٹس میں ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ وہ 3 پوائنٹس یہ ہے: ایک خیار تعیین کا تعارف، دوسرا خیار تعیین کا شرعی حکم، اور تیسرا پوائنٹ ہے یہ خیار تعیین کی شرائط۔ تو ترتیب کے ساتھ پہلے ان 3 نکات کو مکمل کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے خیار تعیین کا تعارف، تو خیار جیسے ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، خیار اختیار کو کہتے ہیں، آپشن کو، اور تعیین کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو متعین کر دینا، منتخب کر دینا، اور خیار تعیین یعنی انتخاب کا اختیار۔ آسان اردو میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ خریدار کو کئی اشیاء کی قیمت بتا کر اسے یہ اختیار دے دینا کہ وہ ان تمام اشیاء میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر کے خرید لے، اس کو کہتے ہیں خیار تعیین۔ آج کل ہو رہا ہے اس طرح۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کوئی کپڑا سوٹ خریدنا چاہتا ہے، دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار کو کہا کہ مجھے گھر والوں کے لیے سوٹ خریدنا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ میں خود نہیں پسند کروں گا، گھر والے پسند کریں گے۔ تو دکاندار نے اس کے سامنے 5 سوٹ رکھے اور کہا کہ بھئی اس کی قیمت 1000، اس کی 1200، اس کی 1400، اس کی 1500، اس کی 1600، قیمت ہر ایک کی بتا دی، اور کہا یہ لے جاؤ، اور یہ اس کی قیمتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک اپنے لیے پسند کر کے باقی واپس لے آؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں خیار تعیین۔ خریدار کو ایسی صورت میں انتخاب کا اختیار مل جاتا ہے کہ جو دکاندار نے قیمتیں بتائی ہے ان کو سامنے رکھ کر ایک سوٹ اپنے لیے منتخب کر لے، اور پھر اس کے بعد باقی جو دیگر جو چیزیں سوٹ ہے وہ واپس کر دے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر خیار تعیین کا مختصر سا تعارف۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر اس کے بارے میں کچھ یوں وضاحت کی گئی ہے کہ لو بین البائع اثمان شیئین او اشیاء من القیمیات، کہ فروخت کنندہ نے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کی قیمت کی وضاحت کر دی، اور وہ چیزیں قیمی چیزیں ہو، ٹھیک ہے، اور کل علی حدۃ، اور ہر چیز کی قیمت الگ بتا دی، علی ان المشتری یاخذ ایا شاء بالثمن الذي بینه له، اس طور پہ کہ خریدار جو ہے اس میں سے جو بھی چیز چاہے لے لے اس قیمت کے بدلے میں جو اس کے لیے فروخت کنندہ نے بتائی ہے اس کو۔ او البائع یعطی ایا اراد كذلك، اسی طرح یا تو بائع کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ ان میں سے جو بھی چیز چاہے دے دے، تو یہ بے صحیح ہے، اور اس کو خیار تعیین کہتے ہیں۔ اس عبارت میں اگر غور کریں گے تو 2-3 باتیں ذرا سمجھنے کی ہے۔ ایک تو قیمیات کا لفظ لگایا ہے یہاں پر کہ بھئی خیار تعیین کا تعلق قیمی چیزوں کے ساتھ ہے، مثلی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا 2-3 قسم کے گندم اور دے دیا آپ نے اور کہا کہ بھئی اس میں سے اپنے لیے ایک پسند کرو، نہیں، اس کو فقہاء حنفیہ ممنوع لکھتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں قیمی چیزوں میں خیار تعیین ہو سکتا ہے، اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔
اور دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ اختیار خریدار کو مل سکتا ہے، اس طرح فروخت کنندہ کو بھی مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خریدار نے دکاندار کو کہا کہ بھائی، خود خریدار نے 3 سوٹ منتخب کیے، دکاندار کو کہا ان 3 سوٹ میں سے جو بھی آپ مجھے دینا چاہے 1500 روپے میں کوئی ایک مجھے دے دے، تو دکاندار کو اختیار دے دیا، تو اس کو بھی خیار تعین کہتے ہیں۔ دکاندار کسی ایک کو منتخب کر کے خریدار کو دے دے اس قیمت کے بدلے میں۔ تو بہرحال یہ خیار تعین کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف، خیار تعین کا شرعی حکم۔ فقہائے حنفیہ اور فقہائے مالکیہ کے ہاں یہ جو خیار تعین کی صورتحال تھی، اس طرح کا یہ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا درست ہے، اور فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں درست نہیں۔ وجہ یہ ہے، فقہائے شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خریدار کو 5 چیزیں دے دی اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ کوئی بھی ایک اپنے لیے منتخب کر لینا، تو اس سے تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ مجہول ہے، اس میں انسرٹنٹی آ گئی، تو جب اس میں جہالت ہے تو یہ بے درست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں یہ درست ہے، کیونکہ ابھی تک معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ جب ایک کسی ایک کو منتخب کرے گا تب معاملہ مکمل ہوگا، اور اس وقت بیچی ہوئی چیز مجہول اور نہیں ہے، اس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے، معلوم ہے، تو اس لیے یہ بے درست ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں، خیار تعین کی شرائط، کہ خیار تعین جو ہے یہ انسان کو جب ملتا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ تو اس بارے میں فقہا نے جو شرائط لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صلب عقد میں شرط لگائی جائے، یعنی خریداری کے وقت اور ایجاب و قبول کرتے وقت ہی تعین کا اختیار رکھا جائے، اور کہے کہ بھائی مجھے کوئی ایک چیز لینی ہے، آپ مجھے میں ان میں سے کوئی ایک اپنے لیے پسند کر لوں گا۔ اگر اس وقت کوئی بھی چیز اس طرح کی شرط نہیں لگائی گئی تعین کی، اور ایسے ہی دکاندار نے کہہ دیا کہ آپ کو میں ان 3 کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچتا ہوں 2000 روپے میں، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ تو مبھی مجہول ہو گئی، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مجہول ہے۔ ہاں، اگر باقاعدہ خیار تعین کی شرط لگا دی گئی ایجاب و قبول میں، خریدار نے کہہ دیا کہ میں اس شرط کے ساتھ آپ سے خریدوں گا کہ آپ مجھے 3 چیزیں دیں گے، اس میں سے میں کوئی ایک پسند کروں گا، تو ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا۔ دوسری بنیادی شرط ہے محل خیار کی شرط۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی، حنفیہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جن اشیاء میں خیار تعین رکھا جائے ضروری ہے کہ وہ قیمی چیزیں ہیں، یا اگر وہ مثلی چیزیں ہیں تو ان کی جنس الگ الگ ہے، مثلا گندم، چاول اور مکئی، اب یہ مثلی چیزیں ہیں، تو یہ اگر مختلف چیزیں ہیں، 1 کلو گندم، 1 کلو چاول، 1 کلو مکئی ہے، تو ان میں خیار تعین رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کی مثلی چیزیں ہیں، مثلا 1 کلو گندم کا الگ شاپر ہے، پھر 1 کلو گندم کا الگ ہے، 1 کلو گندم کا الگ ہے، تینوں ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، مثلی ہے، تو اس میں خیار تعین رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن یہ پرانے زمانے میں بات تھی، آج کل تو ایک ہی چیز کے اندر بہت ساری انواع آ گئی ہے، جیسے کپڑا دیکھ لیجئے، گندم ہی دیکھ لیجئے، بہت ساری کوالٹیز ہے، تو ایک ہی جنس اگرچہ مثلی ہو اس میں بھی خیار تعین کی گنجائش دینی چاہیے۔ تیسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے مدت کی شرط، یعنی مدت کو متعین کرنا بھی ضروری ہے کہ کتنے دنوں تک آپ چیز پسند کر کے لے آئیں گے۔ حنفیہ کیا ہے، اس میں وہی تفصیلات ہے جو خیار شرط کی مدت کے اندر ہم نے پیچھے پڑھ لی، بہرحال لیکن ٹائم بتانا ضروری ہے۔ چوتھی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے مقدار کی شرط، یعنی کتنی چیزوں کے اندر خیار تعین رکھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ شرط ہے کہ جن اشیاء میں خیار تعین رکھا جائے وہ 3 سے زیادہ نہ ہو، مثلا دکاندار کے پاس آپ جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 کپڑے گھر لے جائے، کیونکہ اس میں سے ایک عمدہ ہوگی، ایک کپڑا عمدہ ہوگا، ایک متوسط ہوگا، ایک ادنا ہوگا، تو کوئی ایک ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، مقدار کی کوئی شرط نہیں ہے، 3 سے زیادہ مقدار میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، لہذا اور آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو آج کل ایک ہی قسم کی چیز کے اندر، ایک ہی چیز کے اندر بہت ساری ورائٹی آئی ہوئی ہے، 10 سے 15 ورائٹی آئی ہوئی ہے، تو اس لیے صرف 3 کے حد تک محدود رکھنا اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی، تو اس لیے دیگر فقہا کی رائے کو اگر اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معاصر کئی علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو 3 بنیادی نکات تھے خیار تعین کے، وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم آتے ہیں خیار نقد کی طرف، جو سب سے آخری قسم ہے خیارات میں سے۔ خیار نقد کی تمام تفصیلات کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ خیار نقد کی تعریف، دوسرا خیار نقد کا شرعی حکم، اور تیسرا پوائنٹ خیار نقد کی مدت۔ تو ترتیب کے ساتھ ہم ان تینوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، خیار نقد کی تعریف یا خیار نقد کا تعارف،
تو نقد آپ جانتے ہیں پیمنٹ کو کہتے ہیں، ادائیگی کو کہتے ہیں، اور خیار نقد یعنی کہ پیمنٹ کا اختیار. اس کو آسان اردو میں سمجھا جائے تو یوں ہوگا، ایسا اختیار جس میں فروخت کنندہ کو یہ اختیار حاصل ہو، یہ حق حاصل ہو کہ اگر خریدار نے ایک متعین ٹائم کے اندر اندر قیمت کی ادائیگی نہیں کی تو فروخت کنندہ اس معاملے کو کینسل کر کے ختم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر دکاندار نے خریدار کو موبائل بیچتے ہوئے ہی کہہ دیا کہ یہ موبائل لے لو، 20,000 روپے اس کی قیمت ہے، جمعے کے دن تک، آنے والے جمعے کے دن تک تمہیں اختیار ہے، یعنی کہ تمہیں مہلت ہے، جمعے کے دن تک قیمت کر دینا، ادائیگی کر دینا، پیمنٹ کر دینا. اگر تم نے جمعے کے دن تک پیمنٹ نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا. تو یہ اختیار فروخت کنندہ کو مل جاتا ہے، اور پھر وہ اگر خریدار نے اس ٹائم کے اندر اندر ادائیگی نہ کی تو فروخت کنندہ کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس معاملے کو ختم کر دے، کینسل کر دے. اس کو کہتے ہیں خیار نقد. مجلد الاحکام العدلیہ کے اندر اس کی وضاحت کچھ یوں کی گئی ہے کہ اذا تبايع على ان يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، کہ جب دو آدمی نے یوں خرید و فروخت کا معاملہ کیا کہ خریدار ایک متعین وقت میں قیمت کی ادائیگی کرے گا، وَإِن لَمْ يُؤَدِّهْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، اگر خریدار نے ادائیگی نہیں کی اس ٹائم میں تو دونوں میں کوئی بے نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا، کینسل ہو جائے گا. صح البیع، یہ بے درست ہے، اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے، اور اس کو هذا يقال له خيار النقد، اس کو خيار النقد کہتے ہیں. دوسری بات دیکھتے ہیں خیار نقد کا شرعی حکم. اس میں بھی پھر فقہاء کی آراء مختلف ہے. فقہاء حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ صورت درست ہے، اس طرح کی پیمنٹ کی شرط لگانا، جبکہ فقہاء شافعیہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے. مالکیہ سے مختلف روایت منقول ہے، بعض میں اس کی اجازت ہے، بعض میں یہ ممانعات ہے، لیکن بہرحال حنفیہ اور حنابلہ اس طرح کی اجازت دیتے ہیں. جہاں تک مدت کی بات ہے، تیسری اور آخری بات خیار نقد کی مدت، کہ کتنی مدت رکھی جا سکتی ہے. جیسے ہم نے مثال پڑھی ابھی کہ آنے والے جمعہ، لیکن کتنے 3 دن، 4 دن یا 5 دن. تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کے ہاں خیار نقد زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے. یعنی یہاں امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو یوسف کی رائے بھی وہی ہے جو خیار شرط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی. جبکہ فقہاء حنابلہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ خیار نقد کی مدت 3 دن سے زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے. تو اگر ضرورت ہو تو حنابلہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھئی خیار نقد کی مدت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن ہو، بلکہ 3 دن سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر خیار تعین اور خیار نقد کے تفصیلی مباحث کا خلاصہ.